جو آپ کو بدلنا چاہیے وہ بدلے، اپنا ہیئر سٹائل بدلے۔ میں سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبت کو۔ میں پہلی دفعہ یاسر صاحب آیا ہوں کوئٹہ، تو میں جب ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچا تو باخدا میں بڑا مایوس ہوا اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ ڈیولپمنٹ یا کچھ ایسا کچھ کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ مگر پھر جب یہاں پہنچا تو آپ کی محبت دیکھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کا شعر یاد آیا، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس جو محبت کا دریا ہے وہ ماشاءاللہ اسی طرح بہہ رہا ہے جیسے یہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے، میں آپ سے پنجاب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلفاً، خدا کی قسم پنجاب کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ بھی اگر پنجاب کے حوالے سے کوئی ایسے قتل و غارت ہوئی، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں، ورنہ آپ لوگ بھی پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور میں اکثر گفتگو کرتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے، تو یقین مانیے کہ پنجاب کا ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بلوچستان کو حکمرانوں نے اگنور کیا ہے۔ اس میں چونکہ ایک حکمران جو ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے، ورنہ سارا پنجاب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے بڑا فکر مند ہے۔ بہت شکریہ۔ بے شک۔ اور سندھ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ احمد شاہ صاحب نے اور کراچی آرٹس کونسل نے یہاں آپ کے سامنے ایک خوبصورت میلہ لگا کے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بشرا انصاری صاحبہ کے بعد آپ نے ہمیں بلا لیا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 5 بینڈ کی آرٹسٹ ہیں، 5 زبانوں نے انہیں ادھر گایا ہے ابھی۔ تو میری تو اپنی زبان تھڑکی ہوئی ہے اس وقت۔ بشرا ابا کی اجازت کے ساتھ ہم چند باتیں کریں گے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، بچے بھی کافی دیر سے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کافی بیٹھ گئے ہیں اب۔ جی حضور۔ ایسا ماشاءاللہ تقریر آپ نے ایسی کی میں نے کہا سیاست میں آنے کا ارادہ پورا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، میں چونکہ سی ایم صاحب کو رات کو بھی سن چکا ہوں اور آج بھی ان کو سنا ہے، آپ یقین مانیے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل کریں گے۔ میں آپ کو معلوم ہے کہ 16 سال سے حسب حال کر رہا ہوں، میں نے کسی بھی سیاستدان کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کے اوپر منفی تنقید، پوزیٹیو گفتگو ہر چیز کی ہے، مگر میں آپ کو باخدا حلفاً کہتا ہوں کہ رات کو بھی میں ان کی گفتگو سن کے بڑا اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ یہ بلوچستان کو ملے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں آؤں گا، ڈائیلاگ کریں ضرور۔ ابھی جو بچی کہہ رہی تھی ایک میری بیٹی کہ بلوچستان سے جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جو بلوچستان علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ بیٹی آپ یہ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو سی ایم صاحب سے؟ ان کو آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ آپ نے روکنا ہے، یہ حکمرانوں نے نہیں روکنا، آپ نے۔ آپ ینگ لوگ جو ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ گھروں میں چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان پڑھ اور بے وقوف لوگ جو ہیں وہ باہر محلے دار میں ایسا کوئی نہ کوئی آپ کو جھگڑا پیدا کرنے والا بندہ مل جاتا ہے، جو آپ کو کہتا ہو تیرے گھر والے نہیں اچھے، تو بہت اچھا ہے، تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے، ماں نالو ہیجلی پھپھے کٹن،
پپے کٹن کہتے ہیں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی عورت کو. ماں سے زیادہ جو آپ سے پیار کر رہا ہے نا جی وہ جھگڑا پیدا کر رہا ہے. تو یہ ریاست پاکستان آپ کی ماں ہے, یہ آپ سے محبت کرتی ہے. ہاں حکمرانوں کی طرف سے اگنور کیا گیا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو فوٹو لگی ہوئی ہے وہ معافی والی ہونی چاہیے تھی, بلکہ جتنے بھی حکمران ہیں سب کو چاہیے. اور یاد رکھیے معافی ایک ایسا سلوشن ہے, ایسا مضبوط سلوشن ہے جو گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے. معافی مانگنی بھی چاہیے اور معافی دینی بھی چاہیے. اگر آپ کو کہیں کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے, اپنی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کی معافی مانگیں. تو حکمرانوں کے پاس تو ایسے ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. بہت سے حکمرانوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو کسی کے پاس ایسا کوئی پروگرام مجھے تو نہیں نظر آیا. وہ میں آپ کو ایک چودھری شجاعت صاحب کا سنا دیتا ہوں واقعہ. وہ چودھری شجاعت صاحب وہ بھی وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں اور سینئر پولیٹیشن بھی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا حل ہے. اچھا چودھری صاحب کی کیا سارے حکمرانوں کی جو کرنے والی بات ہے, جو سننے والی بات ہے, جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھ نہیں آتی. تو چودھری شجاعت صاحب نے, میں نے کہا جی کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. کہتے ہیں گلے سہیل صاحب گلے میں کہ یہاں پہ بڑے بڑے حکمران آئے ہیں, یہ شریف. اور یار ایک منٹ بیٹے, ایک منٹ ٹھہرو بیٹا, زیادہ ہوئے نہ کرو, میں اٹھ بھی جانا ہوں نا, ٹھہر جاؤ. یہ جو حکمران آئے ہیں اس میں شریف برادران بھی آئے ہیں اور بھٹو صاحب نے بھی ادھر حکومت کی ہے, اور بھی بہت سے وزیر اعظم آئے ہیں. میں نے بھی وزارت عظمیٰ کی ہوئی ہے, اور یاد ہے نا میں بھی وزیر اعظم رہے ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا, یہ بیٹا صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی بات کی؟ بس پھر پاکستان بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو سہیل صاحب طریقہ تو بالکل صحیح بتایا انہوں نے. تو یہ ہم سب نے ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ سامنے جو آپ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے اس طرح اکٹھے کسی قوم کو کوئی دیکھے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یہ پاکستان بڑا مضبوط ہے اور بڑا پیارا ملک ہے. ایسا ہی ہے. سہیل صاحب اتنے زیادہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کا آپ مذاق اڑاتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. نہیں, میں مذاق نہیں اڑاتا, میں مزاح پیدا کرتا ہوں. چلے مذاق پیدا کرتے ہیں, مذاق نہیں میں نے کبھی. لیکن وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارا مذاق اڑا. نہیں, کبھی نہیں سوچتے. تو آپ کو بلاتے ہیں کبھی؟ جی, سب سے ملا ہوں, جس کی بھی ممکری کی ہے سب سے ملا ہوں, اور اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا. اچھا. کسی نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ تم نے بات غلط کی تھی. چونکہ میں جب شو کرتا ہوں نا جی, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, حق اور سچ کی گواہی دو چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا تمہارے خاندان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اس لیے شو کرتے ہوئے 100% یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ سچی بات کرنی ہے اور کر دینی ہے, رکنا بھی نہیں, جو سچ ہے وہ کہہ دینا ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگوں نے آپ کو کال بھی کیا کہ ہماری میمکری کیوں نہیں کرتے. ہاں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب فردوس شقوان صاحب بھی اللہ انہوں دی زندگی کرے, وہ بھی فون کر دینے کہ عزیزی صاحب مینوں بھول گئے. کئی ایسے ہیں پولیٹیشن جو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار وہ مزہ لیتے ہیں.
اللہ کے فضل سے وہ مزہ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور میں دیکھ رہا تھا جب سی ایم صاحب سپیچ کر رہے تھے تو آپ بہت غور سے دیکھ رہے تھے ان کو. نہیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے یہ مطلب ہے جا کے انہاں دی بھی تیاری کرنی پڑے گی. اچھا, میں میمکر نہیں ہوں, مجھے میمکری بالکل نہیں آتی, نہ ہی میں نے ساری زندگی کی. یہ آہستہ آہستہ شروع ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ یار ہے تو آبزرویشن ہی نا, ہمارا کام تو آبزرو کرنا ہی ہے. تو میں اب دیکھتا ہوں, بار بار کسی کی سپیچ سنتا ہوں, پھر میں اس کو تھوڑا بہت ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر جو ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں نے پسند کی, بہت پیار کیا, کچھ نہیں بھی اچھی ہوئی, میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ نہیں میں نے اچھا کیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے بھٹو صاحب کی میمکری کی, تو میں حیران ہوا کہ بھٹو صاحب تو بڑے سمارٹ اور بڑے پیارے خوبصورت سمارٹ آدمی تھے. مجھے نا جی ایک دکھ ہے اپنے اندر کہ اس شخص کو انہوں نے مار دیا. تو جب یہ ابھی ڈیسیژن آیا کہ ان کو غلط پھانسی دیا گیا, تو میں نے ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا کیا خاکہ, وہ ضرور دیکھیے گا, وہ یوٹیوب وغیرہ پہ پڑا ہوا ہے. تو اس میں نے یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھٹو صاحب سے میں نے معافی مانگی. اچھا, جی ہاں, کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے. دیکھیے, جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے جی عادت بنا لی ہوئی ہے کہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم سارے قصوروار ہوتے ہیں, سب قصوروار ہیں, سارا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے. یہ ایک ہمیں سلوگن سا دے دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا کرپٹ ہے, فلاں بندہ 10% ہے. خدا کی قسم میں بالکل ان باتوں کو نہیں مانتا. بھائی اگر کسی نے کوئی لے لیا, کرپشن کر لی, کوئی ایسا کر لیا, تو عدالتیں کس لیے ہیں یار؟ عدالتیں کو وہاں پہ دہی بلے تو نہیں بیچ رہی نا, وہ اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کام ہے. پبلک کو آپ اس طرح کے سبق پڑھا کے ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑی خوبصورت قوم ہے ہماری, اللہ کے فضل سے اتنی پیاری. یہ تو ادبی کانفرنس پہلی دفعہ یہاں ہوئی ہے, پاکستان ادب سے اتنا بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ادبی کوالٹیز کا مظاہرہ لیٹرین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بیٹھے بھی ہم شعر لکھ آتے ہیں, بس پہ بیٹھ کے بھی ہم سیٹ کے پیچھے پوری ایک غزل لکھ دیتے ہیں. ادب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم, تو اظہار کا موقع نہیں ملتا. ایسا ہی ہے, اظہار کا موقع نہیں ملتا. صاحب یہ تو سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی, تھیٹر کرنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تھیٹر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس میں بہت زیادہ وائلیشن. دیکھیں, کسی بھی چیز کو ہم نے اگر کنٹرول کرنا ہے نا جی, تو اس کے لیے اصول بنانے پڑیں گے, پالیسیاں وضع کرنی پڑیں گی. مطلب میں سوچتا ہوں, جب میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو صرف 3 کالج تھے. ابھی میں نے ایک دفعہ پتہ کیا کہ صرف شہر میں 17 کالج ہیں اور ضلع میں 42 کالج ہیں. بھئی تعلیم نے تو بڑی ترقی کی ہے, پھر لوگ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ پھر باہر کے ممالک میں نا جی, میں اکثر شوز کے لیے پوری دنیا پھرا ہوں الحمدللہ, صرف برازیل رہ گیا ہوا ہے, ساری دنیا پھرا ہوں. پھر میں نے واقعات دیکھے ایسے کہ پتہ چلا یہ پالیسی بنانی پڑتی ہے, کوئی قانون بنانے پڑتے ہیں. ایک گھر میں اور کبھی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک سعید دوست ہے ہمارا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دم اس کے گھر میں پولیس آ گئی. تو ہم بھی گھبرا گئے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ سعید کہتا, آپ تشریف رکھیں خان صاحب, میں دیکھ لیتا ہوں. میں اور کبھی صاحب تھے, ہم بیٹھ گئے. وہ باہر سے 15-20 منٹ گفتگو کر کے وہ اور اس کی بیگم واپس آئے. تو اس نے بتایا کہ پولیس آئی تھی. کیوں آئی تھی؟ 2 دن ہو گئے, اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا تھا کہ اس نے 2 دن ہو گئے ہیں بچے سکول نہیں بھیجے اور سکول میں اطلاع نہیں دی, اس لیے ہیڈ مسٹرس پولیس لے کے گھر آ گئی ہے کہ اس کے بچے 2 دن سے کہاں ہیں. یہ ہے پالیسی, یہ ہے اصول, ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. بلڈنگیں تو بہت سی بنی رہی ہیں, اور بلڈنگوں کے باہر بھی پڑھ رہے تھے, ٹاٹوں پہ بیٹھ کے بھی لوگ پڑھ رہے تھے, اور بہت بہت بڑے لوگ بنے. ابھی تک کوئی کسی بھی ہمارے تھیٹر میں بھی آپ حیران ہوں گے سن کے کہ آج تک 1876 کا ڈرامہ ایکٹ ہم پہ لاگو ہے. 1876. او بھائی, کلچر علیحدہ تھا,
جس کا سب سے پہلا جز میں سمجھتا ہوں مذہب ہے. آپ نے علیحدہ کلچر کی وجہ سے تو آپ نے ملک علیحدہ کیا تھا. ڈرامہ ایکٹ 1876 کا ابھی تک لاگو ہے, کیوں نہیں بدلا گیا؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا, مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, میں نے نہیں دیکھا کسی ہاؤس کے اندر, کسی ایوان کے اندر, کسی اسمبلی میں آج تک کلچر پہ بات بھی کی ہو کسی نے. اور یاد رکھیے یہ جو میلہ سجا ہوا ہے یہ اتنا اہم ہے, ایک کوٹیشن ہے. جو قومیں اپنی ثقافت بھول جاتی ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. واہ. یہ ثقافت اتنی مضبوط چیز ہے. سب سے پہلے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے جو صرف احمد شاہ صاحب دے رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے سید پیدا کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ ایسے, میں انہیں ثقافت کا ملنگ کہتا ہوں, یہ جہاں جاتے ہیں یہ ایسی دبال ڈالتے ہیں کہ لوگ محصور ہو جاتے ہیں, لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں, آ کے اس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہی پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے صحیح راستہ ہے. سہیل صاحب, باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ نے اتنے سارے بڑے بڑے پولیٹیشین سے ملے ہیں, اس وقت بھی ملے ہیں جب وہ اپنے اقتدار میں تھے. آپ نے کبھی نہیں کہا یہ 1876 کا جو قانون لگایا ہوا ہے؟ بڑی دفعہ کہا ہے, اسی لیے تو گھر چلا گیا. پھر کوئی سنتا ہی نہیں, نہ انہوں دی کوئی سنتے تھے نہ وہ کسی دی سنتے نے. صرف ووٹ کے لیے نکلتے ہیں, وہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ تھیٹر کے لیے تو سارے, وہ میڈیا پہ بہت آتا رہا, اس وقت میں بہت چیخا تھا کہ تھیٹر بڑی خوبصورت چیز ہے, یہ بڑا مضبوط میڈیم ہے, اس کے ذریعے آپ جو اظہار کرتے ہیں بڑا پر اثر ہوتا ہے, تو اس کو بچائیں. مگر کسی نے نہیں بچایا. وہ رقص بالکل آرٹ کا حصہ ہے, مگر رقص جو ہے اس کے لیے آپ ناچ گر علیحدہ بنائیں, وہاں جا کے شوق پورے کریں. تھیٹر کے اندر گھسا کے اسے برباد کر دیا. پھر ہمارا جو خوبصورت تھیٹر تھا, پوری دنیا میں جانا جاتا تھا, وہ رقص کے پاؤں تلے کچلا گیا. اس لیے آپ نے تھیٹر کرنا ہی چھوڑ دیا؟ ہاں بس پھر کیا کریں. لیکن اگر آپ تھیٹر بنائیں اور اس میں رقص نہ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک سارا بازار ہی اگر جیولری کا ہے تو اس میں آپ اگر پکوڑے لگا لیں گے تو وہ بیوقوف ہی لگیں گے نا. تو وہ اسے اپنی جگہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا جی. وہ باقاعدہ تھیٹر ایک گالی بن گئی ہوئی تھی. جب میں نے چھوڑا تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں میری زندگی کے. میرے ایک بزرگ ہیں والد صاحب کے دوست, ان کو میں نے کہا کہ انکل آئیں کسی دن تھیٹر دیکھنے, تو وہ مجھے ناراض ہونا شروع ہو گئے کہ بکواس نہ کرو, یا ان کو دیکھنے والی چیز رہ گئی ہے. اللہ محنت سے کرتے تھے, مگر چونکہ اس مارکیٹ میں تھے اور تھیٹر جو ہے اس کی شناخت یہ بن چکی تھی کہ یہ بہت ولگر اور بڑا گندا ہو رہا ہے, اس لیے پھر چھوڑنا پڑ گیا. چھوڑ دیا. میں بلکہ ان لوگوں سے گزارش کر رہا تھا, فواد حسن فواد صاحب تشریف فرما ہیں, میں آپ کو سب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئٹہ کے واحد ڈی سی ہوئے ہیں جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. آج تک ان کے لیے بہت بڑی کلیپ کیجئے. یہ میں کل پھرتا رہا ہوں ادھر ادھر, ہر شخص یہ کہہ رہا تھا جی کہ کیا بات ہے, اور وہ یاد کرتے ہیں ان کو, اور باقاعدہ یاد ہے. ورنہ ڈپٹی کمشنر کئی آئے کئی چلے گئے, مگر جس نے خدمت کی ہوئی یا کام کیا ہوا ہے وہ یاد رہتا ہے. تو میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا, احمد شاہ صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی وی جو ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن, وہ پارٹی ٹیلی ویژن بن گیا ہوا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن نہیں رہا. جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اس کی گھوڑیاں گا رہا ہوتا ہے, اسی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. ورنہ ہم لوگ بلوچستان سے, سندھ سے, خیبر پختونخوا سے جڑے ہوئے تھے پی ٹی وی کے تھرو. ہمیں بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ بلوچستان کے ایسے خوبصورت ڈرامے ہیں یہاں. ہم نے ایوب کھوسو صاحب, ہم نے نبیل, ادھر دھواں ہوا, بڑے بڑے اچھے ڈرامے ہوئے. سندھ میں بڑے خوبصورت ڈرامے ہوتے تھے. میوزک سارے صوبائی میوزک جو ہیں وہ دکھائے جاتے تھے, گائکی سنائی جاتی تھی. ہم لوگ باقاعدہ چاروں پانچوں جو صوبے ہیں ہمارے وہ جڑے ہوئے تھے آپس میں, صرف پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ سے جو ہم نے ختم کر کے بڑا کام خراب کر لیا ہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی وی پہ دوبارہ ڈرامہ شروع کروائیں, یہ علاقائی میوزک شروع کروائیں تاکہ یہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں. بالکل. اور دوسرے شہروں کے جب, یا دوسرے صوبوں کے ایکٹرز بھی آ کے, جیسے نبیل صاحب لاہور سے آئے تھے دعا کرنے کے لیے, جی جی, تو یہ ایک قسم کا کلچر ایکسچینج ہوتا تھا. رہتے تھے ہر شہر میں جا کے دوسرے شہر کے لوگ ڈرامہ کرتے تھے.
تو تھیٹر کا اب میں کوئی سمجھوں کہ کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ، اچھا ہوگا. تو ابھی ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی، ہاں جی، تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، ضرور تھیٹر بھی کریں گے جی، لازمن. تو جو تھیٹر کے فنکار ہیں ابھی آپ کے ساتھ جو کام کرتے تھے سارے، افتخار ٹھاکر صاحب اور یہ چنیوٹی صاحب اور دوسرے تیسرے، یہ یاد نہیں کرتے آپ کو؟ نہیں کرتے ہیں یاد. اب تو جو عمریں ہو گئی ہیں، اب تو اللہ کو ہی یاد کر رہے ہیں سارے. تو یہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہے یہاں پہ. میں بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ سوچتا ہوں کہ اس دھرتی کے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس دھرتی کے اوپر بھی اتنے ہی خزانے ہیں. یہ لوگ، یہ بچے جو ہیں، یہ باہر ملتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، بلوچی بچے یا بلوچستان کے. وہ کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ، کوئی ڈاکٹری میں اپنا میڈیکل میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. بہت بڑا نام کما رہے ہیں یہ لوگ. بس ایک ذرا سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اور انصاف کی ضرورت ہے. ورنہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جیسی قوم دنیا میں کہیں مجھے نظر نہیں آئی، پوری دنیا میں. باخدا کمال قوم ہے، کمال، اور علیحدہ قوم ہے. ایسی باتیں آپ کسی اور کی دیکھیں گی نہیں. آپ کبھی نہیں سنیں گے انگریز کے بچے نے صابن کھا لیا ہے، کبھی نہیں. ہمارا بچہ ہی صابن کھا لیتا ہے، اور پھر ماں فون کر کے کہتی ہے جلدی آ جائیں گھر، بچے نے صابن کھا لیا ہے. وہ کہتے ہیں صابن کھا لیا تو بچہ پکڑ کے کپڑے پہ پھیر لے، کوئی بات نہیں. یہ علیحدہ قوم ہے. گلگت بلتستان میں گیا وہ، ادھر کسی دور چڑھے ہیں بڑی مشکل سے، پہاڑ کے اوپر کسی نے لکھا ہوا تھا فرزانہ آئی لو یو. اور میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہاں کو باندری آ کے پڑھ سکتی ہے؟ یہاں کہاں آنا ہے؟ فرزانہ نہیں ہے، کہاں لکھ گئے ہو آ کے؟ یہ آگے غلط فہمی ہے، فرزانہ کا وہاں آنا جانا ہوگا. نہیں یار، فرزانہ ہے یا کوہ پیما ہے. بڑی بڑی عجیب باتیں یہاں پہ دیکھتے ہیں. کبھی آپ دنیا میں نہیں کہیں کسی جگہ سنیں گے کہ عید سے 2 دن پہلے آپ کا قربانی کا بکرا چوری ہو گیا. یہاں ہو جاتا ہے چوری. یہ ہمارے ہاں ہی ہیں. کبھی نہیں آپ سنیں گے عید والے دن پھپھو کا رکشہ الٹ گیا ہے. فون کرتے ہیں پھپھو نہیں آئی، وہ کہتے ہیں جی رکشہ الٹ گیا، پھپھو ڈاکٹر کو گئے. یہ ہمارے ہاں ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. منفرد قوم ہے اللہ کے فضل سے، بہترین. اور کوالٹیز جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ اگر استعمال ہوں تو وہ بہترین ہیں. ڈسیزن غلط لے رہے ہیں، ڈسیزن غلط لیتے ہیں ہم لوگ. جیسے وہ ایک میاں بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے، تو وہ بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میاں نہیں ہے بیڈ پہ. وہ اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی کچن میں گئی تو وہ بلیک کافی بنا کے پی رہا تھا میاں. وہ بیوی کہتی ہے خیر ہے، رات کو آدھی رات کو بلیک کافی پی رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں. وہ کہتی ہے کیا ٹینشن ہے، بتاؤ تو صحیح. کہتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ 20 سال پہلے میں دیوار پھلانگ کے تمہارے گھر تمہیں ملنے آیا تھا؟ شرما کے کہتی ہے ہاں یاد ہے. کہتے ہیں تمہارے باپ نے مجھے پکڑ لیا تھا؟ کہتی ہے ہاں پکڑ لیا تھا. کہتے ہیں اور تمہارے باپ نے کہا تھا کہ فوراً ابھی میری بیٹی سے نکاح پڑھاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں، 20 سال جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہتی ہے ہاں ابو نے کہا تھا. کہتا ہے آج 20 سال پورے ہو جانے تھے. اور 20 سال بعد اسے یاد آ رہا ہے میں غلط کہہ بیٹھا ہوں. اور مشورے بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں دیتے، گائیڈ بھی ٹھیک نہیں کرتے. اسی طرح ایک میاں بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے تو وہ بیوی کی وہ باہر گلی میں شور ہوا تو وہ بندہ باہر نکلا تو محلے دار کہتے ہیں کہ یار نلکے میں پانی زہریلا آ رہا ہے، پانی نہ پینا. کہتا اچھا؟ ہاں پانی ہرگز نہ پینا، زہریلا پانی آ رہا ہے. تو اندر آگے بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی ہوئی تھی. بیوی کہتی ہے کیا ہوا ہے، کس بات کا شور ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں، تم پانی پیو اور سو آرام سے. تو اس لیے ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. ہم بہت آگے جانے والے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، اور ابھی بھی بہت آگے ہیں. کرکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ جی کرکٹ میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا جب وسیم اکرم نے کرکٹ چھوڑی تھی. واہ واہ. آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ صرف لڑکوں کی طرف سے آواز آئی.
और जेड़े कह रहे हैं ना नहीं असी नहीं देखते, इन्होंने मोहल्ले के बहुत शीशे तोड़े हुए हैं खेल खेल। आपने फिर क्रिकेट नहीं देखी? बिल्कुल नहीं, अब नहीं देखता, देखता रहा हूँ। टीम का क्या हाल है आपको बिल्कुल नहीं पता अभी? जी अभी टीम का क्या हाल है? नहीं, अभी तो टीम का हाल ही बहुत बुरा हो गया हुआ है। अब तो टीम इकट्ठी बैठी हो तो लगता है गांव की नुक्कड़ में कोई बच्चे बस क्या इंतजार कर रहे हैं। वो क्रिकेटर अब नजर ही नहीं आते। हॉकी की टीम शुक्र है फाइनल तक पहुंची है, वरना हॉकी की टीम के लिए क्लैप कीजिए भरपूर। हमारी नेशनल गेम है बिल्कुल। और ऐसा सत्यानाश हुआ हुआ उसका। उमर शरीफ साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे हमारी हॉकी की टीम मैदान में उतर, बाकी गोरों की टीमें निकलती हैं तो ऐसे सेहतमंद मोटी मोटी टांगे, एक हॉकी पकड़ी हुई है, मैदान में उतरते हैं पता चलता है कोई टीम आई है। कहते हैं हमारी हॉकी की टीम निकलती है मैदान में तो उन्होंने 3 हॉकियां पकड़ी होती हैं, 2 निक्कर में से निकली होती हैं, एक हाथ में पकड़ी होती है। तो वो हॉकी की टीम बेचारी शुक्र है फाइनल में पहुंची है। अब तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों से बच्चों से इजाजत ली जाए। बेटियां भी बैठी हुई हैं बहुत देर से और टाइम भी काफी हो गया है। अब इंशाल्लाह यहाँ आते रहेंगे और जैसे बुशरा आपा कह रही थी कि पूरी तैयारी से आएंगे, इंशाल्लाह पूरी तैयारी से और आते रहेंगे। सुहेल साहब, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने सुहेल साहब का थिएटर बहुत देखा होगा। हम इनसे वादा लेते हैं कि ये बगैर डांस वाला थिएटर बलोचिस्तान के लिए करेंगे। जी जरूर करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीएम साहब का कि इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और अहमद शाह साहब से कहा कि यहाँ आप आए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद ना आए, जल्दी आए। और शाह जी आपको पता है इस काम के जिन्न हैं, उन्होंने आ जाना है। और अहमद शाह साहब के लिए भी एक दफा भरपूर क्लैप कीजिए, भरपूर। ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमतों को काम करना चाहिए वो ये अकेले शख्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका और आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह, इतनी दूर से मेरा मुंह आ जाएगा बीच में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।